خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بٹخیلا، دیر بالا اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 5.4 اور گہرائی 186 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بٹخیلا، دیر بالا اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 5.4 اور گہرائی 146 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے، بٹخیلا، دیر بالا اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 5.4 اور گہرائی 186 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید، 1 لاکھ جرمانے کی سزا ہو گئی ہے۔ 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ قرار دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ میں بے ایمانی کی ہے، الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں اور فراڈ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید، 1 لاکھ جرمانے کی سزا، 5 سال کے لیے نااہل قرار۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ کی قید ہوگی۔ عدالت نے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 174 کے تحت فیصلہ سنایا۔ قرار دیا کہ ملزم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی تفصیلات جمع کرائیں، اثاثے جان بوجھ کر چھپائے اور بے ایمانی کی۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ فیصلے میں تحریر کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکشن 340 کے تحت حلف پر پیش نہ ہونے کا انتخاب کیا۔ عدالت نے 4 گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کی درخواست کیس سے غیر متعلقہ ہونے کے باعث مسترد کی۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سال 2018-19، سال 19-20 اور سال 20-21 کا جھوٹا اور غلط ڈکلریشن دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر تحفوں کے نام، دام اور معلومات چھپانے کی کوشش کی۔ جہاں 4 بکریاں ظاہر کرنا ضروری سمجھا، وہاں انتہائی قیمتی اثاثے چھپائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریاستی امانت توشہ خانہ سے خریدے اور باہر بھاری منافع پر بیچے۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن فارم بی میں اثاثے ظاہر کرنے میں ناکام رہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اقرار ناموں کے برخلاف بدنیتی اور بددیانتی دکھائی۔ جھوٹے ڈکلریشن چیئرمین پی ٹی آئی کی کرپٹ پریکٹسز کو ظاہر کرتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی عدالت کے فیصلے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کی لاہور سے گرفتاری۔ پولیس کچھ دیر کوٹ لکھپت جیل میں رکھنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ مدثر حسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے فوری بعد لاہور پولیس نے زمان پارک کا راستہ لیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائشگاہ کو جانے والے تمام راستے بلاک کر دیے۔ ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا۔ گرفتاری کے دوران پولیس کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کوٹ لکھپت جیل سے پولیس کی گاڑیاں لاہور ایئرپورٹ روانہ ہوئیں۔ پہلے طے پایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اسپیشل طیارے سے اسلام آباد پہنچایا جائے، پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے موٹر وے کا راستہ اختیار کیا گیا۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر فورسز سمیت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی بھی پولیس قافلے میں شامل تھے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ گواہ پیش کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ فیصلے پر دستخط سے پہلے ہی اسلام آباد پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا۔ زبانی حکم پر کبھی گرفتاری نہیں ہوتی۔ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جب آپ ہمارے گواہ نہیں آنے دیتے تو آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم نے شواہد پیش نہیں کیے؟ بھائی ہمارے گواہ پیش کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ اپنے لکھے ہوئے فیصلے پہ ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، اس کا زبانی فیصلہ صرف آیا تھا کہ اسلام آباد پولیس لاہور بھی پہنچ گئی۔ زبانی حکم پہ کبھی بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہوا کرتی۔ جو جرم کیا وہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ ہیں آصف علی زرداری، وہ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ ہیں مریم نواز، جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لاء کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ یعنی جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے، ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا ملازمین پر غصہ۔ فردوس عاشق اعوان کی ملازمین سے بحث و تکرار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کیا جائے،
کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا، ایسا کہنا تھا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جرائم پیشہ گروہ تھا جو گھروں میں کام کرتے اور چوریاں کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان کا موقف سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گروپ کے خلاف پہلے بھی چوری کی FIR درج کروائی گئی ہے۔ پاکستان استحکامی پارٹی کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا ملازمین پر غصہ۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی ملازمین سے بحث و تکرار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کیا جائے، کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا ہے۔ یہ جرائم پیشہ گروہ تھا جو گھروں میں کام کرتے اور چوریاں کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا ملازمین پر غصہ۔ فردوس عاشق اعوان کی ملازمین سے بحث و تکرار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جو وائرل ہو چکی ہے، انہوں نے کہا کہ بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کیا جائے، کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا ہے۔ یہ جرائم پیشہ گروہ تھا جو گھروں میں کام کرتے اور چوریاں کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس گروپ کے خلاف پہلے بھی چوری کی FIR درج کروائی گئی ہے۔ پاکستان استحکامی پارٹی کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا ملازمین پر غصہ۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی ملازمین سے بحث و تکرار کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کیا جائے، کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ چیئرمین PTI کو زمان پارک لاہور سے گرفتار کر کے اٹک ڈسٹرکٹ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل کے ڈاکٹرز نے طبی معائنہ بھی کیا۔ ڈاکٹرز نے چیئرمین PTI کو صحت مند قرار دے دیا۔ چیئرمین PTI کو ڈسٹرکٹ جیل میں C کلاس فراہم کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل اٹک جانے والے تمام راستوں کو جیل کی حدود سے 1500 گز دور سے بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل اٹک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے ڈسٹرکٹ جیل اٹک منتقل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر کے منتقل کیا گیا تھا۔ دوسری جانب پرویز خٹک کہتے ہیں عدالتی فیصلہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے۔ عدالتیں فیصلہ آئین و قانون کے سامنے رکھ کر کرتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کہتے ہیں کرپشن، چوری اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے خلاف قانون موجود ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویز خٹک نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کو بنانے اور مضبوط کرنے میں ہمیں برسوں لگے۔ چیئرمین PTI نے ہوس اقتدار میں محض 1 سال کے اندر پارٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضد، انا اور اقتدار کی بھوک آج ان کو جس مقام پر لے آئی اس پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ صحیح فیصلہ، تو جو فیصلہ ہوا ہے میرے خیال میں قانون اور اس کے مطابق ہوا ہوگا، کیونکہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ڈکلیئر نہیں کیے جو انہوں نے وہ دیے ہیں، تحفے لیے ہیں۔ پھر یہ بھی تھا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک گھڑی اس کو جا کے اس مالک کے پاس اس ملک کے پہنچ جائے اور ملک کے لیے شرمندگی ہو۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ جس نے بھی چیئرمین PTI پر احسان کیا یا وزیر اعظم بننے میں مدد کی، اسی کو انہوں نے سب کے سامنے رسوا کیا۔ چیئرمین PTI کو سمجھایا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہیں، اسمبلیاں مت توڑیں، لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب مصمم ارادہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کو مزید کسی ایڈونچر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے غیرت مند اور معصوم نوجوانوں کو ورغلا کر ٹکٹوں کا لالچ دے کر بے وقوف بنایا گیا، لیکن اب نوجوان یہ مکاریاں اور فریب سمجھ چکے ہیں، مزید کسی جال میں نہیں پھنسیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں چیئرمین PTI نے چوری کی اور اسی پر کارروائی کی گئی۔ جو جتھا ملک دشمنوں کا آلائے کار بنے، اس جتھے پر پابندی لگنی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بدھ تک نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آ جائے گا۔ وہ فیصلہ آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ روز جو ہے جو لوگوں کو تلاشی دینے کی باتیں کیا کرتا تھا کہ اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے، یہ خود کیونکہ چور تھا تو اس لیے یہ تلاشی سے بھاگتا رہا۔ عدالتیں اس کے پیچھے جو ہے وہ پیچھے اس کے جو ہے اس کو بلاتی رہیں، لیکن یہ کبھی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں، کبھی دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ میں جو ہے یہ بھاگتا رہا اور یہ تلاشی دینے سے جو ہے وہ دوڑتا رہا۔ لیکن بالآخر جو ہے عدالت نے پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے اس کو جو ہے وہ اس کیس میں سزا دی ہے۔ جو کانسٹیٹیوشن میں ہماری رسپانسبلٹی ہے
جو کانسٹیٹیوشن ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن بعد ہم ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اینڈ لا جو ہے وہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جا رہے ہیں، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، ہماری حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہوگی، اس کے بعد الیکشن کروانا الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ہے وہ کام ہے۔ کچھ بات کریں مردم شماری کے حوالے سے تو مشترکہ مفادات کونسل نے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل اور 7ویں خانہ مردم شماری 2023 کے حتمی نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار ریکارڈ کی گئی ہے۔ آبادی میں اضافے کی شرح 2.55%، پاکستان کی دیہی آبادی 61.18%، جبکہ شہری آبادی 38.82% ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا 50واں اجلاس، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء، سیکٹریز اور چیف شماریات کی شرکت۔ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل جبکہ 7ویں خانہ اور مردم شماری 2023 کے حتمی نتائج کی منظوری۔ چاروں وزرائے اعلیٰ، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا مردم شماری کے نتائج سے مکمل اتفاق۔ مردم شماری کے نتائج کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں آبادی میں اضافے کی شرح 2.55% ہے۔ پاکستان کی دیہی آبادی 61.18%، شہری آبادی 38.82% ہے۔ خیبر پختونخوا کی کل آبادی 4 کروڑ 8 لاکھ 50 ہزار، صوبہ سندھ کی کل آبادی 5 کروڑ 56 لاکھ 90 ہزار ہے۔ صوبہ پنجاب کی کل آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ 80 ہزار اور بلوچستان کی کل آبادی 1 کروڑ 48 لاکھ 90 ہزار ہے۔ اسلام آباد کی آبادی 23 لاکھ 60 ہزار ہے۔ 7ویں خانہ و مردم شماری کے مطابق پنجاب میں آبادی کے اضافے کی شرح 2.53% ہے، سندھ میں 2.57%، بلوچستان میں 3.20، خیبر پختونخوا میں 2.38% ہے۔ 7ویں خانہ و مردم شماری کے مطابق اسلام آباد میں آبادی میں اضافے کی شرح 2.81% ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق خیبر پختونخوا میں 84.99% آبادی دیہی جبکہ 15.01% شہری ہے۔ پنجاب کی 59.30% دیہی جبکہ 40.70% شہری ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی ہے۔ اتفاق رائے سے نئی مردم شماری کی منظوری دی گئی۔ سربراہ ادارہ شماریہ ڈاکٹر نعیم ظفر نے 10 سال سے پہلے مردم شماری کو بلا جواز قرار دے دیا ہے۔ بولے مردم شماری میں 1 سال لگتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد نے کہا ہے کہ اب ازسر نو حلقہ بندیاں کرانا پڑیں گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں 7ویں مردم شماری کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی، جو ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی۔ سربراہ ادارہ شماریات ڈاکٹر نعیم ظفر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال سے پہلے مردم شماری کرنے کا جواز نہیں بنتا، یہ ایک بہت بڑی مشق ہے۔ مردم شماری کرنے میں 1 سال لگتا ہے۔ ڈاکٹر نعیم ظفر کا مزید کہنا تھا کہ مردم شماری پر تمام اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں، حلقہ بندیوں پر کام جلد شروع ہو جائے گا۔ جب سینسس ہوا نا تو اس میں کوریج کے ایشو ہوتے ہیں، اور بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ پوسٹ انیمریشن سروے کرتے ہیں، اور سی سی آئی نے جو 13 جنوری 2022 کو ہمارا پروگرام منظور کیا تھا سینسس کا، اس میں بھی شک شامل تھی، تو ہم نے پوسٹ انیمریشن سروے کیا۔ کہیں انڈر کوریج ہوتی ہے، کہیں اوور کوریج ہوتی ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اتنے بڑے ملک میں یہ ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ جو ایشوز آئے نا وہ جب آئے، کیونکہ اس کو ایڈریس کیا گیا، پی بی ایس کی ٹیم ہر جگہ پہنچی ہے، چاہے وہ سندھ کے دیہی علاقے ہوں، شہری علاقے ہوں، پنجاب کے دیہی شہری علاقے ہوں، بلوچستان کے ایشوز ہوں، ہر جگہ پہنچ کے ایڈریس کیے ہیں ایشوز۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں میں 5 سے 7 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ہمیں زمینی حقائق کا پتہ ہے، آئین کے تحت ہی الیکشن کمیشن نے آگے چلنا ہے۔ قمر دلشاد کا کہنا تھا کہ اب ازسر نو حلقہ بندیاں کرانا پڑیں گی۔ جب یہ گدر نوٹیفکیشن ہو جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے، انہیں ازسر نو جو ہے حلقہ بندیاں کرانی پڑے گی، لازمی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر، اور اس کے لیے 5 سے تقریباً 6 مہینے کا عرصہ لگے گا۔ یہ ایک بہت خوشائند قدم ہے یہ، تو اس لحاظ سے اس کا کریڈٹ تو جاتا ہے محکمہ شماریہ ڈویژن کو۔ ٹھیک ہے، دیر تو کر دی، لیٹ تو ہو گئی، لیکن انہوں نے جو ڈیجیٹل مردم شماری کا جو مشن اپنے ہاتھ میں لیا تو کامیاب ہو گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں کا کام 120 روز میں ہونا ہے۔ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں آئینی تقاضا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے اندر سیٹوں کی تقسیم سے فرق پڑ سکتا ہے، قومی اسمبلی میں تمام نشستوں کا حصہ وہی رہے گا۔
دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آج ہمارا مطالبہ تسلیم کیا گیا کہ فی الفور نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے اور انتخابات وقت پر ہوں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ MQM کا مطالبہ ہے کہ ملک میں نئے انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق کرائے جائیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن اور ٹکٹنگ سسٹم متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ گجرانوالہ اور فیصل آباد میں چڑیا گھر کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کو فعال بنانے کے لیے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن اور ٹکٹنگ سسٹم متعارف کرانے کی اصولی منظوری دی گئی۔ لاہور زو میں فیملی پیکیج، سمر پیکیج اور دیگر پیکیجز متعارف کرانے کی ہدایت۔ لاہور چڑیا گھر میں 146 سے زائد نئے جانور لانے کی منظوری دی گئی۔ لاہور کے سفاری پارک میں نائٹ سفاری شروع کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے جلو پارک اور چھانگا مانگا زو کی اپ گریڈیشن کے لیے پلان طلب کر لیا۔ فیصل آباد میں کلیم شہید روڈ پر 54 ایکڑ اراضی پر سفاری زو قائم ہوگا۔ اسی طرح گجرانوالہ میں چڑیا گھر کے قیام کے لیے نگران صوبائی وزیر بلال افضل کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی کارکردگی کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ ہر محکمے میں ایڈیشن سیکرٹری کو مسائل کے حل کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کی مانیٹرنگ کے لیے ہفتہ وار اجلاس منعقد کرنے کا اصولی فیصلہ بھی ہوا۔ آج ہمارا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا کہ فوری طور پر نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے تاکہ انتخابات وقت پہ ہو سکے۔ 2 حکومتوں سے ہم نے مطالبہ اپنا منظور کروایا تھا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے 2017 کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی، جو سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی پہ ڈنڈا مارا گیا تھا، جو چوری اور ڈکیتی کی گئی تھی، ہم نے اس کے ثبوت پاکستان کی حکومت، مملکت اور ریاست کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی دلیل کے ساتھ پیش کی تھی۔ رہنما MQM فاروق ستار کہتے ہیں آئندہ انتخابات کے نتیجے میں حکومت GDA اور MQM کی ہوگی، جبکہ اگلا وزیر اعلیٰ GDA اور MQM کا مشترکہ ہوگا۔ مزید کہا کہ 15 سال سے سندھ میں ظلم اور جبر ہے، یہ بات طے ہے، اب GDA سے ہی مل کر آگے بڑھیں گے۔ وہ کراچی میں GDA رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہم نے صرف نگراں حکومت کے قیام کے لیے ہمارے درمیان جو مشاورت ہونی ہے اس کے پہلے مرحلے کو مکمل نہیں کیا، بلکہ ہم نے آج یہ طے کیا بڑے وثوق کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ، کہ انشاءاللہ تعالی اگلے انتخابات کے نتیجے میں آئندہ جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ MQM پاکستان اور GDA کی مشترکہ حکومت بننے جا رہی ہے۔ ہم نے اس اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے، جو ہمارے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہمارے درمیان مفاہمت اور وسیع تر اشتراک عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا وزیر اعلیٰ بھی MQM پاکستان اور GDA کا مشترکہ وزیر اعلیٰ اور امیدوار ہوگا۔ ہم حکومت سندھ قائم کریں گے اور سندھ کے عوام کو یہ جو حبس ہے، 15 سالوں کا سفوکیشن ہے، جو جبر ہے، ظلم اور ناانصافی کا ایک 15 سال کا طویل دورانیہ، انشاءاللہ تعالی صرف 11 اگست کو یہ ختم نہیں ہو رہا، اس کو آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ختم کریں گے، فار ایور ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔